وعلیکم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کی ابتدائی زندگی میں 13 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے. اور سن 13 نبوی میں یعنی نبوت کے 13ویں سال میں اللہ رب العزت کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جس کو کہتے ہیں ہجرت مدینہ. اور اس کے بعد تقریباً 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے اور ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کے بعد آپ ہی کے اشارے اور کنائے میں منتخب کردہ خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد جب ان کو حالت نزع تھی، انہوں نے خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا. وہ امیر المؤمنین منتخب ہوئے ان کی وفات کے بعد. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی حدود زمین پر بڑھتی رہی. عرب کے علاوہ عجم کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، زمینی رقبہ اسلام کا بڑھتا چلا گیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بھی طویل ہے. آپ احکامات لکھ کر کسی کو بھیجتے ہیں تو اس میں مہینہ موجود ہوتا ہے، تاریخ موجود ہوتی ہے، سن موجود نہیں ہوتا. تو آپ کے ماتحت کسی علاقے کے گورنر نے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گزارش کی کہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ جب آپ فرمان جاری کریں تو آپ اس پر تاریخ اور سن بھی لکھا کریں. ہمیں بعض اوقات سمجھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے
کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو کون سے سال کا ربیع الاول؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے کبار صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آپ نے اپنی ایک مجلس شورا بنائی ہوئی تھی، اس میں صحابہ کرام کے وہ افراد جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت قریب تھے، اور ان کے علاوہ ایسے صحابہ جو علم و عمل میں بہت بڑے تھے، اگرچہ عمر کی قید نہیں تھی، اور عمر کی قید کا اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹی عمر کے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت چھوٹی عمر کے تھے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسے قرآن مجید کا علم عطا فرما دے۔ نبی کی دعا تھی، قبول ہوئی، اور قبول کیوں نہ ہوتی، یہ بھی رکن شورا ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آداب بھی سکھلایا کرتے تھے۔ آداب بہت ضروری ہیں، کسی بھی شعبے میں ہوں آداب بہت ضروری ہیں، آداب نہیں ہوں گے کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ادب سکھلاتے تھے کہ جب کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہو تو چھوٹا نہ بولے، تو چھوٹی عمر کے تھے یہ، جب بات شورا میں پیش ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے خود کہتے تھے بھائی عبداللہ تم بھی تو جواب دو، تو جب وہ فرماتے تھے تب جواب دیتے تھے۔ صاحب علم آدمی تھے، بہت بڑے علم والے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شورا میں اس مسئلے کو رکھا۔ شورا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی کہ ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک سن ہونا چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی رائے دی کہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر ہجرت سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو جب نبوت ملی اس وقت سے شروع کیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس کو سفر ہجرت سے شروع کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا، لیکن دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، یہ روزمرہ کی بات ہے نا، میں اور آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، اس مشورے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی بڑے سے مشورہ کرے، یہ بھی ہے کہ بڑا بھی کبھی چھوٹے سے مشورہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ جو بات اپنے دل میں بالکل صحیح سمجھتا ہو وہ رائے دے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، جب رائے دے دی تو جس نے آپ سے رائے مانگی ہے اس کو اختیار ہے کہ کسی بھی رائے پر عمل نہ کرے، اپنی بات پر عمل کرے۔ ہوتا کیا ہے، ہم سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، مشورہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر کبھی وہ مشورہ قبول بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے 10 آدمیوں سے پوچھا کسی ایک کی قبول ہوگی یا کسی کی بھی نہیں ہوگی، تو مشورہ دینے والے بعد میں شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ دیکھو میاں ہم نے فلانے وقت یہ بات کہی تھی، ہماری بات نہیں مانی۔ کیوں؟ تمہاری ملکیت تھی وہ بات، تم سے تو پوچھا تھا۔ اگر اس کے دل کو بات لگتی لینے کا، شریعت نے اسے اختیار دیا ہے۔ یہ بات کہنے کا اختیار رائے دینے والے کو نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا میری بات نہیں مانی۔ یہ کسی سے نہ کہیے گا، خاندانی جھگڑوں میں بھی نہ کہیے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے، اس پر بھی پوچھ ہوگی۔ دین نماز روزہ زکوٰۃ حج کا ہی نام نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ 70 سے زیادہ شعبے ہیں دین کے،
ان میں سے ایک یہ بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی آپ کی رائے تو بہت ہی اچھی ہے، لیکن اس کو چونکہ ہجرت کے سفر سے شروع کریں تو ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو میری اب اس میں رائے یہ ہے کہ اس کو ہجرت ہی کے سال سے شروع کریں، لیکن بجائے ربیع الاول کے محرم میں لے جائیں 2 مہینے پہلے۔ اس کی ایک وجہ تھی، ایک تو یہ کہ رسل و رسائل کا زمانہ ایسا نہیں تھا جیسے آج کل جھوٹ کا زمانہ ہے، ایسا نہیں تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے، جو اہم ترین اعلانات ہوتے تھے حج کے موقع پر کیے جاتے تھے۔ جب حج کر کے یہ سارے واپس اپنے ملکوں میں جاتے تھے، اپنے وطن میں جاتے تھے، اسلام کا پیغام پہنچ جاتا تھا، سب کو معلوم ہو جاتا تھا۔ یا پھر یہ صورت تھی کہ امیر المؤمنین نے کسی گورنر کو خط لکھا، وہ ایک آدمی پہنچانے گیا، بات پہنچ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو محرم کے مہینے میں لے جائیں، اور اب جو حج ہوگا اس میں ہم اعلان کر دیں گے کہ مسلمانوں نے اپنا 1 سال مقرر کیا ہے، اور وہ سال یہ ہے کہ آج سے 12، 13، 15 سال پہلے جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی، اس وقت سے شروع ہوا ہے ہمارا سال۔ بجلی کے بل بڑھائے جاتے ہیں نا، آج اگر ستمبر کے مہینے میں بل بڑھا ہے تو وہاں پر جو آرڈر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جولائی کے مہینے سے نافذ ہوگا، گزشتہ مہینے سے آتا ہے نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی ہم آج سے 15 سال پہلے سے شروع کر رہے ہیں۔ اتنا اہم ترین عنوان ہجرت کا اور اسلام کے لیے انقلاب کا ایک اہم ترین قدم، مکہ مکرمہ میں ہمیں جو بات کہے ہمیں کچھ کہنے کی اجازت نہیں، مکی زندگی میں، اور مدنی زندگی میں اللہ نے حکم نافذ فرما دیا کہ بھئی اب جہاد فرض ہو گیا۔ اب آپ سے کوئی بات کرے گا تو جیسی وہ بات کرے گا آپ بھی اس کو ویسے ہی جواب دیں گے۔ تو اسلام کا سال مقرر ہوا ہجری سن، اس کو کہتے ہیں ہجری سن، اور ہجری سن کا اب جو مہینہ اور سال شروع ہوا ہے، مہینے محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں، عرب میں چلے آ رہے ہیں مہینے۔ فرق اتنا ہے کہ مکے والے ان مہینوں کو آگے پیچھے کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے نا، جب ضرورت ہوئی، مفاد ہوا۔ 4 مہینے حرمت والے رجب، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، حرمت والے مہینے۔ جب انہیں اس میں جنگ کرنی ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ربیع الاول لگا دیا، ربیع الاول میں ذوالحجہ لے گئے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، بھائی جو مہینے مقرر ہیں مقرر ہیں۔ رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آ رہا ہے، شدید ترین گرمی ہوتی ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، مہینہ مقرر ہو گئے۔ اور اسلام کا سن مقرر ہو گیا ہجری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے۔ تو اب جو سال شروع ہوا، اس کا سال یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس کو 1441 سال ہو چکے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی سن چل رہے ہیں کسی نہ کسی واقعے پر ہے نا۔ ہمارا یہ اہم ترین واقعہ اور اس پر یہ اسلامی سال۔ اور اس میں بھی اسلامی سال کون سا ہے، اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کون سی تاریخ ہے، اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ حکم بتا رہا ہوں، مسئلہ یہ بھی دین ہے، نماز روزہ زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو بھی نہ سن یاد ہوگا، نہ مہینہ یاد ہوگا، نہ تاریخ یاد ہوگی، تو سارے گناہ گار بنیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں،
ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہے، شادی بیاہ ہوتی ہیں، آپ اس کے لیے کارڈ چھپواتے ہیں، تو جہاں آپ انگریزی تاریخ لکھتے ہیں وہاں اسلامی تاریخ بھی لکھا کریں، یہ آپ کی شان ہے۔ عیسوی تاریخ لکھنا ہماری شان نہیں ہے۔ ہاں دنیا بھر میں وہ سب جگہ ایک چل رہی ہے، ہمارا کاروبار اسی کے مطابق ہو رہا ہے، ہماری مجبوری ہے، لکھیں، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ان تاریخوں میں اسلامی تاریخ بھی لکھیں، پتہ چلے کسی مسلمان کے یہاں سے کاٹا ہے۔ ہم یہ نہیں لکھتے، اس لیے یہ فرض کفایہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہ بات تو ہوئی سن کی نیا اسلامی سال شروع ہوا اور شروع ہوتا چلا آیا ہے، ختم ہوتا چلا آیا ہے۔ گزشتہ سال بیت گیا، ہم نے اس سال میں کیا کیا؟ ہمارا کاروبار کا سال ختم ہوتا ہے تو ہم حساب لگاتے ہیں کتنا نقصان کیا، کتنا فائدہ کیا۔ آپ نے جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی نفع نقصان پر ہے، ہم حساب کریں، کسی وقت بیٹھیں، اس کے لیے کاپی پینسل کی ضرورت نہیں ہے، صرف دماغ لڑانے کی ضرورت ہے۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ میں نے سال بھر میں کتنی نافرمانیاں کی، کتنی فرما برداری کی، حساب لگائیں۔ فرما برداریاں زیادہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اس کی توفیق سے ہے، ہماری طاقت نہیں تھی۔ خدا نخواستہ نافرمانیاں زیادہ ہیں تو ہم انسان ہیں، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس سے معافی چاہیں۔ اس سے معافی چاہنے کے لیے 24 گھنٹے کا کوئی وقت خاص نہیں ہے، ہر وقت معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے، اپنی کبریائی کو دیکھتے ہوئے اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن معافی چاہنے والے بھی تو ہو نا۔ اللہ رب العزت کتنا شفیق ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہمارے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، یقیناً معاف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم وضو کرتے ہو، اعضائے وضو کو اس طریقے سے دھوئے کرو کہ اس میں سے پانی کے چند قطرے ٹپکیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعضائے وضو میں سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اس اعضاء سے، اس عضو سے جو گناہ ہوتا ہے ان قطروں کے ساتھ ٹپک جاتا ہے۔ کتنے شفیق ہیں اللہ رب العزت، کتنے خوش قسمت ہیں ہم اس کے بندے ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتلائی، تو ہمارے تو کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ناک کے گناہ، زبان کے، پاؤں کے گناہ، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ کے لیے استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، پچھلے کیے ہیں اوپر پشیمان ہونے کی ضرورت ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے معافی چاہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو اس کا جائزہ لیں۔ دوسری بات، یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، 1441 ہجری شروع ہوا، نیا سال شروع ہوا، اللہ آپ سب کو مبارک فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بنائے ہوئے ہر مہینے میں، ہر مہینے کے ہر دن اور رات میں اور اس کی ہر تاریخ میں خیر و برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ وہ ساری خیر و برکتوں کا ہمیں مجاز بنا دے، اللہ ہمیں اس کو سمیٹنے والا، چننے والا اور اس کی طرف دوڑنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت اس سال کو مزید امن کا بنا دے، اور جہاں جہاں مسلمان جس کمزوری کا شکار ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا، بڑا متبرک مقدس مہینہ ہے، منحوس نہیں ہے۔ میں نے کہا نا اللہ نے جتنے مہینے بنائے اس مہینے کی ہر دن ہر رات سب مقدس ہیں، اور مقدس اس لیے کہ باری تعالیٰ نے بنائے، میں نے آپ نے تھوڑی بنائے، ہر چیز مقدس ہے۔ یہ مہینہ کچھ خصوصیت کے ساتھ مقدس ہے، اور اس مہینے کا بھی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں،
وہ سب سے زیادہ مقدس. اور ہمارا دماغ میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ منحوس ہے. اس بات کو نکال دیں. کیوں مقدس ہے؟ یہ دنیا جس پر ہم چل رہے ہیں، دوڑتے ہیں، اس زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی اس سے نکالتے ہیں، اپنا مکان اس میں بناتے ہیں، کتنے سارے ہم اس میں کام کر رہے ہیں، یہ اللہ نے عاشورے کے دن بنائی. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا اور یہ ارادہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کی ذریت بڑھانی ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا ہے، یہ دن عاشورے کا تھا. اور پھر آگے سلسلے شروع ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 80 آدمی مسلمان ہوئے. ایک دن بہت طبیعت ٹوٹی ہوئی تھی، قوم کہنا نہیں مانتی تھی، اللہ سے بد دعا کری نا، اللہ نے طوفان بھیج دیا، ساری دنیا کے لوگوں کو مٹا دیا سوائے ان 80 آدمیوں کے. ان 80 آدمیوں سے پھر یہ دنیا آباد ہوئی. جس دن آپ کو وہ طوفان آیا تھا اور اس طوفان سے پھر زمین پر اترے تھے پانی سے، عاشورے کا دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے سے چھڑا کر لے کے گئے تھے، عاشورے کا دن تھا، مقدس دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے آسمان پر اٹھایا زندہ، عاشورے کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور آگ سے جس دن صحیح سلامت باہر نکلے، عاشورے کا دن تھا. کیا کیا چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس دن قیامت آئے گی وہ بھی عاشورے کا دن ہوگا. اور حدیث شریف میں اتنا بھی آتا ہے، حدیث کے علامات میں، قیامت کے علامات میں سے، کہ قیامت جب آئے گی تو عاشورہ جو ہوگا اس وقت وہ جمعہ کا دن ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عاشورہ اب جس ہمارے زندگی میں کسی وقت جمعے کو بھی آ جاتا ہے، تو جمعے کو کبھی عاشورہ ہو جائے تو سوائے جنات اور انسان کے اللہ کی ہر مخلوق تھر تھر کانپتی ہے. آج قیامت تو نہیں ہے. تو یہ تو بڑا متبرک مقدس دن ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل عاشورے کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی تھی. آپ نے فرمایا ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں. فرمایا میں موسیٰ کا بھائی ہوں، تو اب میں یہ کہتا ہوں عاشورے کا روزہ ہم بھی رکھیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک کے روزے کے بعد عاشورے کے روزے کی سب سے زیادہ فضیلت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ چونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے، تو میں مسلمانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں. وہ تمہیں اختیار ہے، چاہے 9 کا ملا لو چاہے 11 کا ملا لو، 2 روزے رکھ لو. کتنی بات ہے نا، ہماری مشابہت نہ ہو. آج مسلمان ہر کام میں مشابہت کرتا ہے. تو اتنا مقدس حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ عاشورے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مقدس منحوس کہاں ہیں؟ یہ مسلمانوں کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے بات بیٹھ گئی. کہتے ہیں ہم اس مہینے میں شادی بھی نہیں کریں گے، اس مہینے میں کوئی خیر کا کام بھی نہیں کریں گے. بس اتنا منحوس مہینہ ہے؟ منحوس نہیں ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عاشورے کے دن ہوئی. اور میں یہ کہتا ہوں ایک تو ان کی شہادت خود ہی ایک باعظمت چیز، ایک یہ کہ وہ نبی کے گھرانے کے ایک عظیم فرزند، دوسری باعظمت چیز، تیسری ان کی شہادت میں مزید 4 چاند لگ گئے کہ عاشورے کا دن ملا. منحوس کہاں ہے؟ یہ تو مقدس دن ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں ہر وہ بات جو اسلام کے راستے سے ہٹ کر آئی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دماغ میں سے اس بات کو جھٹک دیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. جو چیز ہے وہ یہ ہے. اور حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اگر کوئی گھر کا سربراہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں وسعت کر دے اپنی حیثیت کے مطابق،
کوئی اچھی چیز کوئی ذرا سی زیادہ پکا لے، ایک کے بجے 2 پکا لے، وسعت کر لے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ راستے میں کھڑے ہو کے بانٹو، بانٹو جس کو دیا اللہ نے، وہ بھی کرو۔ اصال ثواب جس وقت چاہو جتنا چاہو کرو، یہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے لیے عاشورے کے دن دسترخوان میں وسعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے سارے سال فراخی رکھے گا، ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، کھلا رہے گا۔ ہمارے مطلب کی چیز ہے، ہم اس کے لیے وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وظیفہ اپناؤ، سب چیز درست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔